أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. صدق اللہ العظیم. کل کے سبق میں ہم نے ان دو گروہوں کے متعلق پڑھا تھا کہ عرب کے دو مشہور قبیلے تھے، بنو اسد اور بنو غطفان، جو کہ بہت زیادہ چالاک تھے، تیز تھے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے ساتھ جب ملتے تھے تو ان کو یہ باور کراتے تھے کہ ہم غیر جانبدار ہیں اور ہم تو مخلص ہیں، اور ان کی باتوں سے بھی یہ معلوم ہوتا تھا کہ یہ مخلص تھے. لیکن جب اپنے قبیلے کے پاس یعنی اپنے کفار کے پاس جا کر ملتے تھے تو ان کو کہتے تھے کہ ہم تو مسلمانوں کے ساتھ مذاق کرتے تھے، ہم تو اصل میں تمہارے ہیں، جیسے حکم ہوگا تمہاری طرف سے ہم ویسے عمل کریں گے. تو آج کے سبق میں وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً، اس آیات کے اندر قتل خطا کے متعلق یعنی اس کی صورتیں ہیں اور اس کا حکم ہے کہ قتل خطا کیا ہے اور پھر اس کا حکم کیا ہے. تو قتل خطا کی مختلف صورتیں ہیں وہ بیان ہوئی ہیں اور پھر قتل خطا کا حکم بیان ہوا ہے. اللہ جل جلالہ کا فرمان ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ، اور نہیں ہے مناسب کسی مومن کے لیے أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا، یہ کہ قتل کرے مومن کو، یعنی مومن کے یہ شان نہیں ہے کہ وہ دوسرے مومن کو قتل کرے إِلَّا خَطَأً، مگر غلطی سے. یعنی مومن مسلمان کسی دوسرے مومن مسلمان کو قتل نہیں کر سکتا، وہ مومن ہی نہیں ہے جو کسی کو قتل کرے، لیکن غلطی کے ساتھ ہو جائے. اچھا، یہاں پر مومن مسلمان اگر کسی کو قتل کرے تو وہ غلطی سے ہوگا، اور قتل یعنی خطا، جس کو قتل خطا کہا جاتا ہے. پھر قتل خطا کی مختلف صورتیں ہیں. مثال کے طور پر ایک آدمی شکار کے لیے گیا ہے اور وہ کسی ہرن کو یا خرگوش کو یا مرغابی کے اوپر فائر کرتا ہے اور وہ فائر کسی آدمی کو جا کر لگ جاتا ہے اور اس کے علم میں نہیں ہے کہ یہاں اس طرف کوئی آدمی بھی ہے، اور لاعلمی میں وہ فائر کسی آدمی کو لگ گیا، اس کو کہتے ہیں قتل خطا. اسی طرح دوسری مثال اس کی یہ سمجھے کہ جیسے روڈوں پر بڑی ٹرکیں اور بسیں چلتی ہیں، کوئی موٹر سائیکل والا جو ہے گاڑی کے نیچے آ گیا، کیونکہ ڈرائیور کی تو کسی سے دشمنی تو نہیں ہوتی، تو وہ اچانک حادثہ ہوتا ہے اور کوئی آدمی وہ مر گیا، گاڑی کے نیچے آ کر مر گیا، تو اب یہ قتل خطا ہے. اسی طرح ایک بچے کی والدہ ہے، بھاری ہے جسم سے، اور وہ دودھ پینے والا بچہ ہے، چھوٹا سا ہے، اور یہ یعنی والدہ کے پہلوں میں پڑا ہے. اب یہ والدہ کے علم میں نہیں ہے، کروٹ بدلتے وقت یہ نیچے آ گیا اور مر گیا، تو اب یہ قتل خطا ہے. اس میں بھی دیت دینی پڑے گی، یعنی قتل خطا میں دیت دینی پڑتی ہے. آگے پھر دیت بھی بیان ہوئی ہے کہ قتل خطا اس کا کفارہ کیا ہے، تو اس کو قتل خطا کہا جاتا ہے. اس کی مختلف صورتیں اور بھی ہیں. تو اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ، کسی مومن کے لیے یہ مناسب نہیں ہے، مومن کے یہ شان نہیں ہے ان یہ کہ یقتل، کہ مومن کسی کو قتل کرے، مؤمنا کسی دوسرے مومن کو، الا خطأ، مگر یہ کہ غلطی کے ساتھ ہو جائے. ومن قتل مؤمنا، اور جس نے قتل کیا مومن کو خطأ یعنی غلطی سے، تو پھر آگے جو ہے یہ حکم بیان ہوا ہے. یہاں سے آگے حکم بیان ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو قتل کرے تو پھر اس کا حکم کیا ہے. دیکھو حکم جو ہے قتل خطا، اس کی پھر دیت جو ہے وہ یعنی اس کا حکم وہ دو طرح کا ہے. یعنی کسی آدمی نے کسی کو قتل کیا ہے، مومن ہے، تو پھر اس نے دو قسم کے حقوق کو ضائع کیا. پہلے قسم کا یعنی اللہ کا
حق ضائع کیا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے کہ کسی کو قتل نہ کرے، اس نے قتل کیا، ایک حق ضائع کیا۔ دوسرا حق یہ کہ ان کے یعنی یہ کسی کا باپ ہوگا، کسی کا بیٹا ہوگا، کسی کا بھائی، کسی کا چاچا تایا ہوگا، اسی طرح مقتولہ یعنی کسی کی بہن ہوگی، کسی کی بیوی ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی، ماں ہوگی، تو ایک دیت تو پہلے ہے یعنی اللہ کا حق اس نے ضائع کیا۔ دوسری دیت اس کیا ہے؟ وارثوں کو دیں گے کہ ان کے وراثت کو، وارثوں کو جو کچھ دیا جائے گا۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا، کہ جس نے قتل کیا کسی مومن کو خطأً غلطی کے ساتھ، فَتَحْرِيرُ، تو وہ آزاد کرے گا، رقبتاً گردن کو، مؤمنہ یعنی کسی مومن غلام کو۔ یہاں پر رقبہ بمانا گردن کو کہا جاتا ہے، اس کا لفظی معنی گردن ہے، لیکن اس کا معنی ہے کہ غلام۔ پھر غلام میں باندی بھی ہے، یہ باندی کو بھی کہا جاتا ہے اور یہ لونڈی کو بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن جس آدمی نے کسی کو قتل کیا تو سب سے پہلے وہ کیا کرے گا؟ کسی غلام کو آزاد کرے گا، وہ غلام، اور شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو، یا وہ باندی یا وہ غلام ہو، یعنی یا مرد ہو یا عورت ہو، لیکن بشرط کہ وہ مومنہ ہو یا مومن ہو۔ تو یہ کفارہ ہے، یہ اس کا کفارہ ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ضائع کیا ہے تو اس کے بدلے میں یہ کسی غلام کو آزاد کرے گا یا کسی باندی کو آزاد کرے گا۔ ہاں، اگر کسی شخص کے پاس اپنی باندی نہیں ہے، اپنا غلام نہیں ہے، تو یہ کسی سے خرید کر آزاد کرے گا۔ دوسرا حق جو ہے وہ ورثہ کا ہے، یعنی ودیۃ مسلمۃ الی اہلہ، اور دیت دے گا یہ یعنی مطلب اس کا یہ ہے کہ یہ ورثاء کو، ان کے اہل یعنی ورثاء کو یہ دے گا کیا چیز؟ ودیۃ مسلمۃ، اور دیت دے گا الی اہلہ، ان کے ورثاء کی طرف، ان کو ورثاء کو۔ اچھا، ورثاء کو دیت کیا دے گا؟ دوسرا جو حق ہے ورثاء کا، یعنی اللہ کا حق تو بیان ہو گیا کہ یہ کیا کرے گا؟ غلام آزاد کرے گا یا باندی آزاد کرے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن ورثاء کو کیا دیں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسی طرح حضرت ابوبکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی خلفائے راشدین کے زمانے میں ایک ہی دیت تھی، اور وہ تھی 100 اونٹ۔ کتنے؟ 100 اونٹ، یا دینار دیتے تھے تو وہ 1000 دینار ہوتی تھی، یا درہم کے حساب سے اگر دیت ہوتی تھی تو پھر وہ 10,000 درہم ہوتے تھے۔ تو یہ ایک یعنی قتل کے بدلے میں یہ دیت دی جاتی تھی۔ تو یہاں بیان ہوا ہے کہ ودیۃ مسلمۃ الی اہلہ، کی دیت دے وہ ان کے ورثاء کو، جو ان کے مقتول کے ورثاء ہیں ان کو دے۔ تو پھر وہ دیت بھی بیان ہو گئی کہ کیا ہے، یا 100 اونٹ ہے، یا 1000 دینار ہے، یا 10,000 درہم ہے۔ دینار جو کہ سونے کے سکے ہوتے تھے، اور اسی طرح درہم جو ہے یہ چاندی کے سکے ہوتے تھے۔ پھر اسی طرح اگر کوئی شخص کسی کی ایک آنکھ یعنی ضائع کر دے تو بھی یہ بھی یعنی اگر کوئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے آدھا انسان کو ضائع کیا، اور پھر اس کی دیت بھی آدھی ہے، یعنی 100 اونٹ ہے تو اگر کسی نے پوری دیت 100 اونٹ ہے، اگر کسی نے کسی کی آنکھ یعنی ضائع کر دی تو اس کو 50 اونٹ دیت میں دینے پڑیں گے۔ اسی طرح درہم دینار کے حساب سے دیں گے تو 500 دینار دینے پڑیں گے، دراہیم کے حساب سے دیں گے تو 5000 دراہیم دیت میں دینے پڑیں گے۔ اسی طرح اگر کسی کا ایک ہاتھ کاٹا کسی نے یا ایک پاؤں کاٹا تو اس کی دیت بھی آدھی ہے۔ لیکن دوسری بات، اگر کسی نے کسی کی زبردستی داڑھی موڑ لی، کاٹ دی، تو اس کی دیت پوری کی پوری ہے، جیسے کہ پوری انسان کی دیت ہے۔ اس قدر داڑھی کی اہمیت ہے، یعنی اس وقت یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی شخص کسی کی داڑھی موڑ دیتا ہے تو پھر اس کی دیت کتنی ہوتی تھی؟ پورا ایک نفس، یعنی ایسا ہے جیسے کہ اس نے پورے ایک آدمی کو قتل کیا ہے، یعنی اس کے بدلے میں 100 اونٹ یا 1000 دینار یا 10,000 دراہیم، تو یہ دیتے تھے۔ آگے اچھا، یہ ہے اس کی دیت۔ اب آگے جو ہے اگر کوئی شخص اس طرح ہے، کسی عزیز و اقارب میں سے ہے، اور وہ یہ کہے کہ ہمیں یعنی ہم معاف کرتے ہیں، یعنی ہم دیت نہیں لیتے، تو پھر کیا؟ الا ان یصدقوا، یہ کہ وہ اس کو صدقہ کر دیتے ہیں، یعنی معاف کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، تو بالکل کوئی بات نہیں ہے، اس لیے کہ ورثاء کو حق ہے کہ وہ کیا نام ہے، قاتل کو معاف کر دے، ان سے دیت نہ لے۔
اگلی بات فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ. اچھا یہ ایک دوسرا مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے، کسی مومن آدمی نے کسی دوسرے مومن کو قتل کیا، لیکن وہ مومن جو ہے وہ ایک ایسے خاندان کے ساتھ، ایک ایسے قبیلے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے جو کہ غیر مسلم ہے، یعنی آدمی تو خود مسلمان ہے لیکن اپنے قبیلے میں سے وہ ایک مسلمان ہوا ہے، باقی سارا قبیلہ کافر ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ چونکہ ان کو تو دیت، یعنی ان کے قبیلے کو تو آپ دیت نہیں دے سکتے، یہ جو مسلمانوں کی دیت ہے. ہاں اگر وہ قبیلہ آپ کے ملک میں رہ رہا ہے، آپ کے ملک میں ہے، اور جو قوانین اسلام کے ہیں وہ اس قوانین کے اوپر پورا پورا اتر رہا ہے، اور عہد و پیمان ہوا ہے، عہد میثاق ہوا ہے تمہارے ساتھ، تو پھر جیسے دیت مسلمانوں کی ہوتی ہے ویسے دیت ان کی بھی ہوتی ہے. وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ، اور اگر ہے وہ اس قوم میں سے، یعنی اگر مقتول اس قوم میں سے ہے، بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، کہ ان کے اور تمہارے درمیان معاہدہ ہوا ہے، میثاق ہوا ہے، فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ. اچھا یہ اوپر والی آیات ہے. فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ، بس اگر ہے وہ ایسے قوم سے تعلق رکھتا ہے، یعنی مقتول ایک ایسے قوم سے تعلق رکھتا ہے، عَدُوٍّ لَكُمْ، کہ وہ تمہارا دشمن ہے، یعنی کافر ہے، بارڈر کے اوپر جو ہے، مثال کے طور پر یہ دارالحرب ہے، ہندوستان دارالحرب ہے، اور وہاں سکھ بھی رہتے ہیں، یہ ہندو بھی رہتے ہیں، وہاں سے کوئی مسلمان ہو کر یعنی آ جاتا ہے اور بارڈر پر جو ہے مسلمان کسی قتلی سے جو ہے وہ قتل ہو جاتا ہے، تو پھر کیا ہوگا کہ اس کی دیت جو ہے وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، اور اگر مقتول ایسے قوم کے ساتھ تعلق رکھتا ہے کہ ان کے اور تمہارے درمیان معاہدہ ہوا ہے، میثاق معاہدہ ہوا ہے، فدیۃ مسلمۃ، تو پھر آپ فدیہ دیں گے ان کو، الی اہلہ، یعنی ان کے ورثاء کو، وتحریر رقبۃ مؤمنہ، اور آزاد کریں گے ایک مومنہ، یعنی مومن غلام کو یا مومنہ باندی کو. یہاں اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یا اپنے ملک کے اندر جیسے کہ یہ سکھ برادری رہتی ہے یا عیسائی لوگ رہتے ہیں، یا یہاں بہت سارے لوگ اور رہتے ہیں، قادیانی رہتے ہیں، بہت سارے اور لوگ رہتے ہیں جو کہ غیر مسلم ہیں، ان کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے اور وہ کسی بھی طریقے سے آپ کو نقصان نہیں دیتے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ اسلامی قانون کے اندر جو ہے پابند ہے اور اسی کے اوپر زندگی گزارتے ہیں. 3 چیزوں کی ان کو اجازت ہے، باقی اس کے علاوہ کسی چیز کی اجازت نہیں ہے، اور وہ 3 چیزیں یہ ہیں کہ وہ شراب پی سکتے ہیں، بنائے اور پیے، اس کے لیے کوئی پابندی اس کے اوپر نہیں ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ الخمر لہم، شراب ان کے لیے ہے، والخل لنا، سرکہ ہمارے لیے ہے، یعنی سرکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے جائز کیا ہے اور ان کے لیے شراب ہے، وہ شراب وہ بھی ہے. اسی طرح والخنزیر لہم والشاۃ لنا، اور خنزیر ان کے لیے ہے اور بکری ہمارے لیے ہے، یعنی جس طرح ہمارے لیے بکری حلال ہے اور بکری کا گوشت ہم ایک خوشی کے ساتھ کھاتے ہیں، اسی طرح ان کے لیے خنزیر ہے، پالے اور کھائے، ان کی مرضی ہے، چونکہ ان کی آخرت تو ہے ہی نہیں، تو یہ کرے جو مرضی کرتے جائے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ وہ جو ان کا یعنی طلاق اور عتاق ان کا جو ہے وہ بھی اسی طرح کرے، اسلامی قانون کے مطابق وہ کرے، یعنی جس طرح کے اسلامی قانون کے مطابق نہیں، ان کے مذہب کے مطابق. یعنی وہ یہ نہیں کر سکتے کہ اپنی بیٹی کے ساتھ نکاح کرے یا اپنی بہن کے ساتھ نکاح کرے، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ جس طرح ان کے مذہب کے اندر ہے اسی طرح ہوگا. اور تیسری چیز یہ ہے کہ سود ان کے لیے حرام ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ وہ سود کے بارے میں کہیں کہ ہمارے لیے سود حرام ہے، حلال ہے تو ہم سود بھی استعمال کرتے ہیں. اگر وہ اسی طرح کرے تو اسلامی قانون اس کے اوپر نافذ ہوں گے، ان کو سزا دی جائے گی. وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، اگر مقتول ایسے یعنی قوم کے ساتھ ایسے قوم سے ہیں کہ ان کے اور تمہارے درمیان، کہ اس کے قوم کے اور تمہارے درمیان ایک معاہدہ ہو چکا ہے، فدیۃ مسلمۃ، تو پھر فدیہ دے، الی اہلہ، ان کے اہل کو، وتحریر رقبۃ مؤمنہ، اور آزاد کرے ایک گردن کو، یعنی ایک غلام کو، ایک باندی کو جو بھی مومنہ ہو. فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین، فمن لم یجد، بس اگر نہ پائے، یعنی اگر کوئی غلام نہ پائے، اگر کوئی باندی نہ پائے. ایک شخص اس طرح ہے کہ اس سے قتل خطا ہو گئی، اب قتل خطا کے بعد وہ آدمی غریب ہے، اس کے پاس جو ہے غلام نہیں ہے، نہ غلام خریدنے کے اس کے پاس پیسے ہیں، نہ باندی ہے ان کے پاس، نہ باندی خریدنے کے ان کے پاس پیسے ہیں، تو پھر کیا کرے؟ اور نہ وہ دیت دے سکتے ہیں، جیسے کہ مطلب 100 اونٹ ہے، یا اسی طرح 1000 دینار ہے، یا 10,000 دراہم ہے. تو اگر وہ یہ نہیں کر سکتے
تو پھر یہاں ان کے لیے حکم الگ ہے. فمن لم یجد فصیام، جو اس طرح جو نہیں پائے، جو نہ پائے، فصیام، تو پھر اس کے لیے یہ ہے کہ وہ روزے رکھے شہرین متتابعین، 2 مہینے لگاتار، 2 مہینے لگاتار روزے رکھے. دیکھو اس میں مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر کسی شخص سے قتل خطا ہو گئی تو اس کے لیے حکم ہے شریعت کی طرف سے کہ وہ 2 مہینے لگاتار روزے رکھے. پہلے تو یہ ہے کہ فتحریر رقبۃ مؤمنہ، کسی مومن غلام کو، کسی مومنہ باندی کو آزاد کرے. اگر یہ ان کے پاس نہیں ہے اور دیت بھی نہیں دے سکتا تو پھر کیا ہوگا کہ وہ روزے رکھے، اور روزے رکھے لگاتار روزے رکھے. اور لگاتار روزے میں پھر یہ ہے کہ وہ اگر مثال کے طور پر 40 روزے رکھ لیے، اب درمیان میں بیمار ہو گیا، ایک دن روزہ نہیں رکھ سکا، تو پھر یہ نہیں ہے کہ پھر وہ 41واں روزہ رکھے گا. نہیں، الصلینو پھر سے شروع کریں گے، پھر سے 1 سے شروع کریں گے. لگاتار یہ 60 روزے رکھنے پڑیں گے. اسی طرح ایک آدمی ہے، اس نے 50 روزے رکھ لیے، 55 روزے رکھ، 59 روزے رکھ لیے، اور آخری روزے میں بیمار ہو گیا یا کسی وجہ سے نہ رکھ سکا، تو پھر کیا ہوگا؟ الصلینو پھر سے سٹارٹ ہو گئے. اس میں ایک چھوٹا سا ایک لطیفہ سا ہے. وہ ایک پٹھان کے ساتھ ایک پنجابی نے شرط رکھی کہ آپ جو ہے 500 روٹیاں آپ کھائیں گے، 100 روٹیاں آپ کھائیں گے، آپ کو 500 روپے ملیں گے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے، میں یعنی 100 روٹیاں میں کھا لوں گا. شروع کیا اس نے. اب دونوں گنتے جا رہے ہیں. جب 80 پہ پہنچ گئے تو پنجابی نے کہا نہیں کہ 80 ابھی نہیں ہوئے، ابھی 79 ہوئے ہیں. پٹھان کہہ رہے نہیں 80 ہوئے ہیں. پنجابی کہہ رہے ہیں نہیں 79 ہوئے ہیں، ابھی 1 روٹی رہ رہی ہے، مطلب 80 ہونے میں. پٹھان کہہ رہے ہیں پھر سے شروع، یعنی پھر سے آپ شروع کر دیں. یہ تو ایک مزاحیت، میں نے ایک بات کر دی جملہ معترضہ کے طور پر. بہرحال تو یہ 60 روزے پھر سے الصلینو رکھنے پڑیں گے، اور یہ ضروری ہے، یہ شریعت کا حکم ہے. اچھا، اس میں عورت کا مسئلہ مختلف ہے، وہ الگ ہے. وہ اس طرح کہ عورت اگر اس طرح ان سے قتل خطا ہو جائے، مطلب قتل خطا ان سے یہ کہ جیسے کہ اس کا اپنا بچہ ہے، اس کے اوپر وہ آ جائے، بچہ جو ہے وہ نیچے آ جائے، مر جائے، تو پھر اس کے لیے حکم یہ ہے کہ یہ 2 ماہ مسلسل روزے ان کو رکھنے پڑیں گے. اور 2 ماہ وہ اس طرح کہ وہ مثال کے طور پر جیسے وہ 2 ماہ روزے رکھتی ہے اگر عورت، اور درمیان میں ان کو جیسے ماہواری کا خون آتا ہے، یعنی وہ حیض کے دن جو آتے ہیں، اگر ان دنوں میں ان کے جیسے کسی کی عادت ہوتی ہے 5 دن 7 دن زیادہ سے زیادہ 10 دن، تو ان 60 دنوں کے درمیان اگر کسی طرح ان کو یہ بیماری آ گئی تو جتنے دن بیماری کے ہیں وہ معاف ہیں، یعنی وہ اگلے روزے رکھ سکتی ہے. وہ مرد کی طرف پھر سے شروع نہیں کرے گی، بلکہ جتنے دن ہیں وہ دن گزر جائیں گے. پھر اگلے دن مثال کے طور پر 40 روزے رکھے ہیں اور 41ویں روزے میں اسی طرح کے حالات آ گئے، تو پھر وہ حالات گزرنے کے بعد 41 سے شروع کرے گی. تو عورت کا مسئلہ اس طرح ہے. توبۃ من اللہ، اور یہ اللہ جل جلالہ سے کی طرف سے توبہ ہے، یعنی اللہ جل جلالہ کی طرف سے یہ توبے کا ذریعہ ہے. اس طرح کریں گے تو اللہ جل جلالہ کی طرف سے یہ توبہ ہو جائے گا. وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ جل جلالہ جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے. صدق اللہ العظیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلی اللہ تعالی علی